اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں دوبارہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوبارہ ترجمہ کلاس کو پہلے کی طرح آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں محترم سامعین، کچھ دنوں سے میں نے ترجمہ کلاس کو سکپ کیا ہوا تھا۔ ترجمہ کلاس کے جو لیکچر تھے وہ میں باقاعدہ طور پر اپلوڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ وفات پا گئے ہیں، اور ان کا یہ جو صدمہ ہے ہمارے لیے بہت ہی بڑا تھا۔ اس وجہ سے میں نے موبائل کو اور جو لیکچرز وغیرہ ہیں وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ پیپرز آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں یہ سلسلہ باقاعدہ جاری نہیں رکھ سکا۔ لیکن اب سے انشاءاللہ ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور دعا گو بھی ہیں کہ ہمیں دوبارہ ترجمہ کلاس کو پہلے کی طرح شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گرمیوں کا ماحول ہے، اور گرمی اگر آپ کو پتہ ہے کہ بغیر فین کے بیٹھا جائے، بغیر پنکھے کے بیٹھا جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو شاید اس کا احساس زیادہ ہو جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جب ہمیں ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے تو ریکارڈنگ کے لیے سارا کچھ فین وغیرہ اور کمرے کے دروازہ بھی اگر ہم کہہ لیں تو وہ بھی بند کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی شور وغیرہ کی آواز نہ سنائی دے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں۔ بہرحال ہم کوشش ضرور کریں گے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کا ایک لیکچر، اسی طرح 9 کلاس کے لیے جو پارے شروع ہو رہے ہیں ہمارے پاس، جو کہ گورنمنٹ کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بھی ہے، اگر ہم بک کے حساب سے دیکھیں تو اس میں پارہ نمبر 10 سے آگے شروع ہو رہا ہے، اور اگر کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں دیکھیں تو اس میں سورہ مریم بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح جو 10ویں کلاس ہے اس کے لیے پارہ نمبر 17 ہے، اور اگر دوسرے حساب سے ٹیکسٹ بک کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بے شمار اور سورہ مبارکہ بھی آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی فردن ہم ویڈیو ضرور بناتے رہیں گے۔ چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کلاس کا ویسے ہی ماحول ہوگا جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، لفظی ترجمہ اور با محاورہ۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، ماضی مجہول کا صیغہ، علیکم تم پر، امہات یہ کی جمع ہے، امہات مائیں، کم تمہاری، حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعہ جو تمہاری دودھ شریک ہیں، وامہات نسائکم اور تمہاری نسائکم عورتوں کی مائیں، مطلب تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، وربائکم اور پرورش پانے والی تمہاری وہ جو کہ تمہاری گود میں ہیں عورتوں میں سے، یعنی وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جو کہ تم پرورش کر رہے ہو، اللاتی دخلتم بہن جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ جن سے تم نے دخول کیا، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور وحلائل اور بیویاں، ابنائکم اللاذی سلبی بیٹوں کی بیویاں، الذین من اسلامکم وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا اور یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا ما قد سلف مگر وہ بات جو کہ پہلے گزر چکی ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہے، رحم فرمانے والے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے جو حرام رشتے ہیں ان کی تعداد بیان کی ہے، اور وہ کم از کم 7 بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو محرمات نسبیہ میں
ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں۔ ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا اور کسی قسم کا کوئی ایسا عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسو سراہن جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ ماں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماؤں میں دادی، پردادی، نانی، پرنانی اور ان سے اوپر کی دادیاں بھی اور نانیاں بھی داخل ہیں۔ بیٹیوں میں اس کی بیٹی، اس کی اپنی بیٹی، اس کی پوتی، اس کی پرپوتی اور اس سے نچلے درجے کی ساری بیٹیاں یہ بھی شامل ہیں۔ بہنوں میں بات کریں تو اللاتی جو باپ کی طرف سے ہے اگر وہ سوتیلی ہے، اسی طرح اخیافی جو کہ ماں کی طرف سے سوتیلی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھوپھیوں میں بھی اس کے باپ کی سگی بہن، اللاتی بہن اور اخیافی بہن، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔ محترم سامعین، اگر ہم ان آیات مبارکہ کی تشریح میں جاتے ہیں تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریحاً بیان فرما دیا ہے کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ پھر آگے اگر جا کے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو لڑکیاں تمہاری پرورش میں ہیں، مطلب جن کی پرورش تم کر رہے ہو، اگر ان کی ماؤں سے تم نے دخول کر لیا تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ دو بہنوں کو بیک وقت ایک جگہ پہ ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ منع کیا گیا۔ ہاں، ایک بہن فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ 4 نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو جمع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں باقاعدہ طور پر یہ حدیث مبارکہ صحیح حوالے جات کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رشتہ نسب سے حرام ہے، ٹھیک ہے، جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی میں بھی باقاعدہ طور پر یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین، ہم یہیں پہ بات کو مکمل کرتے ہیں، اپنی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امام حسن و حسین کی شہادت، غزوہ بدر، غزوہ احد اور خصوصاً واقعہ کربلا کے شہداء کے واسطے سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال والاکرام اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، قبر کو وسیع، کشادہ اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور مجھے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں مغفرت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔